بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لوازمات کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 احادیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں روزے کے ہی حوالے سے۔ روزہ ایک خاص عبادت ہے اور انتہائی عظیم عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر بھوکا پیاسا رہ کر پورا دن بھی گزار دیں، شام کو پتہ چلے کہ ہم نے تو روزہ ضائع کر دیا، تو فائدہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یعنی تم نئے اس دنیا میں نہیں آئے کہ تمہارے اوپر یہ بھوک پیاس مسلط کر دی گئی، اب تم چیخو چلاؤ کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم کیسے کریں۔ فرمایا نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور فرض کرنے کا جو مقصد رب نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں جی، روٹی کھانی حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، فروٹ کھانا حلال ہے، مگر بندہ مومن فجر سے لے کر مغرب تک انتظار میں ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک ہی تو مسئلہ ہے، وہ جانتا ہے میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ فجر سے مغرب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو صرف اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پیاس شدید لگی ہے، ٹھنڈا پانی پاس ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ میرے رب کا حکم ہے پانی نہیں پینا۔ کھانے میں بھوک شدید ہے، کھانا بھی سب پاس ہے، مزیدار ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے کہ کھانا نہیں کھانا۔ بندہ مومن کی مشق ہو رہی ہے کہ اپنے رب کا حکم کیسے ماننا ہے۔ یہ پورا رمضان کا مہینہ وہ یہ پریکٹس کرتا رہتا ہے، مشق کرتا رہتا ہے، مجھے اپنے رب کا حکم کیسے ماننا ہے۔ بھوک پیاس کی شدت سے کوئی چیز ہے جی؟ اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ لیکن بندہ مومن اس میں کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرے رب کا حکم پورا ہو جائے۔ یہی رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب رمضان میں تمہیں یہ عادت ہو جائے گی، کھانا حلال ہے مگر نہیں کھاتے کہ رب کا حکم ہے ابھی نہیں کھانا، پانی حلال ہے مگر نہیں پیتے کہ رب کا حکم ہے ابھی نہیں پینا، تو یہ مشق جب رمضان میں جاری رہے تو رمضان کے بعد ان کاموں کے لیے بھی جاری رہے۔ اس کام کا حکم میرے رب نے نہیں دیا، مجھے روکا ہے، بندہ اس سے بھی رکے، اس سے بھی روکا ہے، اس سے بھی روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، چغلی سے روکا ہے، بددیانتی سے روکا ہے، لڑائی جھگڑے سے روکا ہے، گالی گلوچ سے روکا ہے، دوسروں کی حق تلفی کرنے سے روکا ہے۔ جس طرح میں رمضان میں کھانے پینے سے رک سکتا ہوں، باقی دنوں میں کیوں نہیں روک سکتا؟ میں باقی دنوں میں بھی رکوں ہیں۔ یہ مقصد ہے اصل میں روزے کا۔ یہ بندہ مومن اپنے آپ کو اپنے رب کا مطیع و فرما بردار بنانے کے لیے تیار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو ناجائز باتیں نہیں چھوڑتا اور ناجائز باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بندہ مومن روزہ رکھتا ہے مگر وہی گالی گلوچ، وہی چغل خوری، وہی غیبت، وہی لڑائی جھگڑے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ ان کاموں سے باز نہیں آتا اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا تو مقصد ہے جس طرح کھانے پینے میں اللہ کا حکم مان رہے ہو، باقی حرام کاموں میں بھی اللہ کا حکم مان کے ان کو چھوڑو، یہ مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا مگر ہمارے نفس کی شرارتیں ویسے کی ویسے باقی رہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہم سے ویسے ہی پریشان رہیں، اڑوسی پڑوسی ویسے ہی پریشان رہیں، ماں باپ بہن بھائی ویسے ہی پریشان رہیں، ہماری حرکتیں شرارتیں لڑائی جھگڑے ویسے ہی جاری رہیں، تو کیا روزہ رکھا؟ حتیٰ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، فلا یرفس ولا یسخب، تو نہ وہ برا بھلا کہے، نہ وہ بے حیائی کی باتیں کرے، نہ وہ بری باتیں کرے، نہ چیخے چلائے۔ وَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر
اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے فَلْيَقُلْ إِنِّي إِمْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اسے چاہیے روزہ دار کو کہ وہ کہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، بھئی تمہاری گالی گلوچ لڑائی جھگڑے سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ نماز بندہ جب پڑھ رہا ہو، نمازی کو آ کے کوئی گالی دیتا ہے، نمازی کو کوئی ستاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ عبادت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اس نے گالی دی، لڑائی جھگڑے کی کوشش کی، آپ نے کہا بھائی میں تو روزے دار ہوں، اگر اس میں ذرا سی بھی شرم و حیا ہوئی، وہ کہے گا یہ تو اللہ کا عبادت گزار بندہ رب کی عبادت میں مصروف ہے، میں اسے کیوں ستا رہا ہوں؟ ذرا سی بھی شرم و حیا ہوئی تو وہ باز آ جائے گا۔ کوئی شیطانیت کی حد سے ہی گزرا ہو تو اس کا بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم اپنی عبادت کی خود بھی حفاظت کرو، دوسرے کو بھی یاد دلاؤ، بھائی میں تو عبادت میں مصروف ہوں، تم میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ تو حبیب کائنات نے فرمایا روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ کہہ دینا بھائی میں روزے دار ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے اللہ نے ان کاموں کے لیے نہیں بنایا۔ بڑی عظیم عبادت ہے جی، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ دیکھیں گاڑی قیمتی ہونا، جتنی قیمتی گاڑی ہوتی ہے مالک اس کی اتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اتنا اسے صاف ستھرا رکھتا ہے۔ روزہ بھی بڑی عظیم عبادت ہے، اس کو بھی ویسے ہی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ روزے کی حالت میں یہ الٹے سیدھے کام بالکل نہیں کرنے، انہیں چھوڑ دیں، اس عظیم عبادت کی حفاظت کریں۔ یہ کیسی عظیم عبادت ہے؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نوم الصائم عبادت، روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، روزہ رکھا ہے، سویا ہے، رب کی طرف سے حکم ہے فرشتوں اس کے سونے کو بھی عبادت میں لکھو۔ سبحان اللہ اللہ۔ وَسَمْتُهُ تَسْبِيحٌ، چپ کر کے بیٹھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، فرمایا اس کا چپ رہنا بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ اللہ، اس کا چپ رہنا بھی عبادت میں۔ پھر فرمایا وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ، اور روزہ دار اس کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس کے عمل کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، روزہ دار ہے، فرمایا اس کی دعا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ، وہ دعا کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول ہوتی ہے۔ وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ، اور اس کے گناہ بخشے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم عبادت ہے۔ روزے میں بندہ سویا بھی ہے تو وہ بھی عبادت، چپ کر کے بیٹھا ہے وہ بھی عبادت۔ سبحان اللہ، اس روزے کی حفاظت کرنی چاہیے نا۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو کیا جزا، کیا خوبصورت بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان معشر لگے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کے نکلیں گے معاشر میں جمع ہونے کے لیے، یخرج الصوامون من قبورہم، فرمایا روزہ دار اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعرفون بریح صیامہم، فرمایا وہ اپنے روزوں کی خوشبو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ روزہ دار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قبروں سے اٹھ کے نکلیں گے، اہل معاشر پہچان لیں گے لوگوں یہ تو روزہ دار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ افواہہم اطیب من ریح المسک، ان کے منہوں سے مشک سے زیادہ تیز خوشبو آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، روزہ داروں کے منہوں سے۔ پھر فرمایا فَيُلْقَوْنَ بِالْمَوَائِدِ وَالْأَبَارِيقِ، تو ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اور ان کے سامنے سرائیاں رکھی جائیں گی، مُخَتَّمَةٍ بِالْمِسْكِ، انہیں مسک کے ذریعے ان کا منہ بند کیا ہوگا، منہ بند سرائیاں۔ سبحان اللہ، ٹھنڈے پانی کی، میٹھے پانی کی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فَيُقَالُ لَهُمْ كُلُوا فَقَدْ جُعْتُمْ، تو اس وقت ان روزہ داروں سے کہا جائے گا کھاؤ، کیونکہ تم اس وقت بھوکے رہتے تھے جب دنیا والے کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَاشْرَبُوا فَقَدْ عَطِشْتُمْ، اور تم پانی پیو اس لیے کہ تم پیاسے رہتے تھے، دنیا والے پیتے رہتے تھے۔ اللہ، تم اس وقت بھی پیاسے رہتے۔ ذَرُ النَّاسَ، لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ روزہ داروں کی عزت افزائی میدان معاشر میں ہو رہی ہے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وَاسْتَرِيحُوا فَقَدْ عُجِيتُمْ إِذَا اسْتَرَحَ النَّاسُ،
فرمایا تم آرام کرو کیونکہ تم اس وقت تھکے ہو جس وقت لوگوں نے آرام کیا تھا۔ اللہ، لوگ تو عشاء پڑھ کے سو رہے تھے، عشاء کی نماز، تم نے تراویح پڑھی، سحری میں لوگ سو رہے تھے، تم اٹھے، سحری کی، اللہ کی عبادت کے لیے اٹھے، تم نے اپنے آپ کو تھکایا، تم نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی خاطر پریشان کیا۔ تو دنیا والے آرام کر رہے تھے، تم آرام میں نہیں تھے، تم نے اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا، آج تم آرام کرو، لوگ تھکیں گے۔ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَسْتَرِيحُونَ، تو وہ کھائیں گے، پئیں گے اور آرام کریں گے۔ وَالنَّاسُ مُعَلَّقُونَ فِي الْحِسَابِ فِي إِنَاءٍ وَزَمَإٍ، وہ تو کھائیں گے، پئیں گے، روزہ دار آرام بھی کریں گے، اور فرمایا دیگر لوگ حساب کتاب میں بھوکے پیاسے تھکے ماندے مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لوازمات کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ ہمیں نہ صرف ایک روزہ، پورے رمضان کے روزے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روزہ رکھ کر ہم سے کوئی بھی غلط کام نہ ہو، اور یہ مشق ہماری انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔